وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں آپ کا میزبان سیاف طاہر، اور آج ہمارے ساتھ مہمان قاری محمد خبیب محمدی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے، تو آئیں چلتے ہیں۔ کر صاحب، یہاں پہ میرا سوال ہے کہ کوئی بھی اچھے خواب، جن کی ایسے خواب آپ وضاحت کر دیں جن کی تعبیر اچھی ہو، قرآن و سنت کی روشنی سے آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاف طاہر بھائی، سورہ یوسف کے اندر اللہ نے یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کیا، جس کی تعبیر اعلیٰ ترین تعبیر نکلی آگے جا کے۔ بالکل قرآن واضح اس کی روشن دلیل ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحی کی جو 46 نمبر قسم ہے وہ اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے انسان کو الہام کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کو بھی آ سکتا ہے، کافر کو بھی آ سکتا ہے۔ جیسے عزیز مصر جو پہلے تھا یوسف علیہ السلام سے، وہ بادشاہ، اس سے بھی خواب آیا اور اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام دی۔ اور اسی طرح کسی کو بھی خواب آ سکتا ہے۔ اچھا خواب، جس طرح خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ میں نے صلح کی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس بندے کی عمر لمبی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو بندہ خواب کے اندر دیکھتے ہے کہ میں نے سورج دیکھا ہے، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کا کام جو ہے یہ روشن ہو جائے گا، یہ اس کا کام بڑھ جائے گا اور جناب روشن ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو آدمی خواب کے اندر لوہا دیکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ ہم نے لوہے کو نازل فرمایا اور فرمایا اس میں بڑی سختی ہے، اور اسی طرح اس کے اندر لوگوں کے لیے بڑا بڑا فائدہ ہے، بہت نفع ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بڑا نفع ہے۔ تو جو خواب کے اندر بندہ لوہا دیکھتا ہے، لوہا جا کے بڑی سخت چیز ہے لیکن اس کے فائدے بڑے ہیں۔ اس کی تعبیر یہی ہے کہ اس بندے کو اسی قدر مال ملے گا جسی قدر اس بندے نے لوہا دیکھا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ ہمیں خواب آتے ہیں، ہم ان کی تعبیر نہیں کرواتے، ان کی ہمیں تعبیر کروانی چاہیے نہیں کروانی چاہیے، آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سیاف طاہر بھائی، اگر تعبیر نہ نکلوائی تو یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے آج رات کسی کو خواب آیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پوچھتے تھے؟ آذان جو ہمیں ملی ہے یہ بھی خواب کے ذریعے ملی، بالکل۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، تو اللہ نے سارا تو اس کی تعبیر، بادشاہ کا خواب ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں، اللہ نے یہ باقاعدہ آیات نازل فرما دی۔ اور اسی طرح اور بھی بڑے بڑے خواب ملتے ہیں، اور یہ حدیث پاک میں سب سے پہلی اس کی اہمیت احادیث سے مل رہی ہے۔ تو اس لیے خواب کی تعبیر لینی چاہیے، جو نہیں لیتا بندہ وہ خود نقصان اٹھاتا ہے۔ اور اسی طرح آدمی جو خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ میں امامت کروا رہا ہوں، نماز پڑھا رہا ہوں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو قوم کا سردار بنا دیں گے، کیونکہ امام کے تابع ہوتی ہے اس کی جماعت، اس کے مقتدی۔ امام جب قیام میں جاتا ہے تو مقتدی قیام میں جاتے ہیں، امام جب رکوع میں جاتا ہے تو مقتدی رکوع میں جاتے ہیں، امام جب سجدے میں جاتا ہے تو مقتدی سجدے کے اندر جاتے ہیں۔ مقتدی اقتدا یقتدی، اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اقتدا کرنا پیچھے پیچھے امام کی، جو ہے جیسے امام کرواتا ہے۔ تو اس لیے اس کی تعبیر یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو سردار بنا دیں گے۔ بہت شکریہ کر صاحب۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا، ہم نے کر صاحب سے سوال کیا تھا کہ کچھ ایسے خواب جو اچھے ہوتے ہیں ان کی تعبیرات اچھی ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔